ناظرین، ایک برننگ نیوز تھی جو کہ اوبر کے حوالے سے تھی، کچھ فائن کے حوالے سے، جرمانوں کے حوالے سے تھی، فراڈ کے حوالے سے، کمپنیوں کے حوالے سے، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ اب جو پاک فوج زندہ باد کی ریلیاں نکلتی ہیں، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مخالف میں بھی جاتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی جاتے ہیں، چونکہ یورپی ممالک میں رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے حوالے سے جو بہت لوگ اچھے لوگ، باہر پڑھے لکھے لوگ میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچر بھی دیتے ہیں، دنیا میں بھی جا کر کرتے ہیں، اور فلائی کام بھی کرتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے مہمان ہوں گے جناب زبیر بھائی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ اپنا کام بھی کرتے ہیں، لیکچر بھی دیتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کر، اور میڈیا پر بھی میڈیا مین بھی ہیں، میڈیا میں بھی بڑا کام کرتے ہیں۔ آپ ان کے کالمز وغیرہ یا خبریں وغیرہ چھپتے ہوئے آپ دیکھتے بھی سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو زبیر بھائی، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام سامعین کو سویڈن کی فضاؤں سے میرا سلام، بہت بہت شکریہ۔ زبیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ بھی چونکہ الیکشن کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اب اس سال کمیون کے الیکشن ہوں گے، تو ہم ذرا لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست یا اپنے ملکوں کی سیاست اپنے ملکوں میں کریں۔ ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم کسی جماعت کی بات تو نہیں کرتے کہ وہ سیاست نہ کریں، لیکن جن ممالک میں ہم رہتے ہیں، میں اسکینڈینیویا کی بات کروں گا، ڈنمارک کی بات کروں گا، کہ اب نوجوانوں کو کس طرح راغب کیا جائے کہ یہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں۔ زبیر بھائی دیکھیں راجہ صاحب، ہم تو روز اول سے یہ کہتے آئے کہ ہمارے مسائل کا حل اب اگر ہم انہی جو ملک ہیں ان میں رچ بس گئے ہیں اور ہمارا مستقبل اگر یہیں پر ہے، تو ہمیں اپنے مسائل جو ہے ان کے حل کے لیے یہاں کی سیاست میں حصہ لینا پڑے گا۔ آپ اگر مالمو شہر کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مالمو سویڈن کا ملٹی کلچرل سٹی کہا جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں آپ اس کو سویڈن کا کلچرل کیپٹل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دنیا کے 180 ممالک سے زائد کے جو ہے نا وہ شہری آباد ہیں۔ تو ان 180 ممالک کے شہریوں میں سے شاید پاکستان ہی ایک واحد ملک ہوگا کہ جس کی مقامی جو ہے وہ بہت ہی ریپریزنٹیشن کم ہے، بلکہ ہم پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے علم اٹھا کے اپنے اپنے شہروں میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ یا پاک فوج کے خلاف جو ہے ہم احتجاج کرتے ہوں گے۔ یہاں پر ہم شاید ہی کسی اتنے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ اپنے حکومت کے خلاف احتجاج کرے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ غزہ کا مسئلہ ہوا، فلسطین کا، تو اس کی وجہ سے عوام سڑکوں پر آئی، لیکن وہ فلسطینیوں کی حکومت کے خلاف نہیں آئی، وہ ان پہ ہونے والے ظلم کے خلاف آئی۔ ہمیں کسی اور ملک کا جھنڈا یہاں پر نظر نہیں آتا۔ ہمارے جو دشمن ہیں بھارتی، ان کو آپ دیکھیں تو وہ یہاں پر آ کے صرف اپنے فیوچر کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے جو عہدے ہیں ان پہ براجمان ہیں، وہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، یہاں پر انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم نے اپنا پاکستان کا جو بیٹھک سسٹم ہے وہی رکھا ہوا ہے۔ آج بھی ہم وہی تاش پارٹیوں میں لگے رہتے ہیں، آج بھی ہم صرف جو ہے وہ 4 لوگ کہیں بیٹھے ہیں اور برگر کھائیں تو ہم یہ فوٹو لگاتے ہیں کہ ہم نے آج بیٹھ کے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پہ بات چیت کی۔ ہم نے کبھی بھی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پہ بات چیت نہیں کی، ہم فوٹو مافیا رہے۔ ہم نے صرف اور صرف سوشل میڈیا پر داد بٹورنے کے لیے اور پاکستان میں اپنے اپنے گاؤں قصبوں میں واہ واہ بٹورنے کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنتے رہے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مقامی طور پہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے ان کو اس طریقے سے انٹیگریٹ کریں کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں۔ سویڈن میں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ جو اس وقت یہ ہے کہ اگر کوئی ڈرائیونگ لائسنس بنانے جاتا ہے، ہم یہاں پر کوئی 35,000 کے قریب پاکستانی ہیں پورے سویڈن میں، ہم پاکستانیوں کو یہ سہولت حاصل نہیں کہ ہم اپنی زبان میں ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دے سکیں، جبکہ یہاں پر عرب کمیونٹی ہیں اور دیگر کمیونٹی ہیں جن کو باقاعدہ اپنی زبان میں ٹیسٹ دینے کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ اب یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ حاصل کرنے میں بھی بڑی دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، ان کو بڑا بننے سے پہلے ہی اگر ہمیں روکنا ہے تو ہمیں مقامی طور پہ سیاست میں ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اور یہاں کی سیاست پاکستان کی طرح سیاست نہیں ہے کہ کل ہم کسی کو اٹھا کے آسمان سے ٹپکائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ آج سے تمہارا قومی اسمبلی کا ممبر ہے، یا آپ کا جو ہے وہ کاؤنسلر کے لیول کا ممبر ہے، یا آپ کی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے۔ یہاں پر گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ بچوں کی جو سیاسی تربیت کی جاتی ہے اسکولوں کے زمانے سے، یونیورسٹیوں کے زمانے سے، اور ان کو پھر مکمل جو آپ سمجھیں کہ عملی سیاست ہوتی ہے اس میں لایا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔
اگر ہم مثالیں سوچتے ہیں کہ ہماری عمر نکل چکی ہے اور ہم یہاں پر جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے تو سماجی طور پہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور اگر ہم سماجی طور پہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں تو ہمارے بچوں کو جو ہے یہاں کے جو سسٹم ہے اس کے مطابق انٹیگریٹ کرنا پڑے گا، ان کو ان حلقوں میں اٹھانا بیٹھنا پڑے گا کہ جہاں سے سماجت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور سماجت سے سیاست کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ گہرا ہی رہا ہے۔ تو سویڈن میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ یونیورسٹی لیول سے جو ہے بچہ کسی نہ کسی پارٹی کا جو ہے وہ ممبر بنتا ہے، اور پھر اس کو اس پارٹی کی خدمت کرتے کرتے اتنا ٹائم نکل جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کا لسٹوں میں نام آتا ہے، تو وہ درجہ بندی کے بعد جو ہے کبھی کمیون یعنی کہ شہری حکومت یا جس کو ہم بلدیات کہتے ہیں اس کی لسٹ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد صوبائی لیول پہ جس کو ہم ریجن کہتے ہیں اس میں آتا ہے، اور پھر بالآخر پارلیمنٹ تک جا کے پہنچتا ہے۔ تو میرے خیال میں ڈینمارک جو ہے وہ منی پاکستان ہے، کوپن ہیگن خصوصی طور پہ اگر آپ اسکینڈینیویا کی بات کریں تو کوپن ہیگن اور اوسلو جو ہے جہاں پر پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے، اور وہاں پر چوتھی پانچویں جنریشن ہے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کیا ہے۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں وہاں پر کی پاکستانی کمیونٹی کو کہ وہاں کے لوگ نہ صرف جو ہے پاکستان کا مثبت چہرہ متعارف کراتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ اس بات کے گواہ بھی ہیں کہ وہ مختلف قسم کے جو پارلیمنٹ کی نشستیں ہیں ان پہ الیکشن بھی لڑتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ جی زبیر بھائی، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ تو ایک یہ مسئلہ بھی ہمارا ہے کہ ہم لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جو بچے یہاں، ہم نے جو تجربہ کیا کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے، یہاں کے اسکولوں میں گئے، یہاں کی یونیورسٹی میں گئے، اچھے جاب لیے، لیکن ان کو کچھ لوگ آتے ہیں وہ دینی لحاظ سے کہ وہ ایسے گمراہ کر جاتے ہیں کہ ان کے لیڈر دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں اسکینڈینیویا میں یا پورے یورپ میں نہ روزہ رکھنے کی پابندی ہے، نہ کوئی زکوٰۃ دینے کی پابندی ہے، نہ اذان دینے کی کو اپنے مسجد جہاں بھی کوئی کلچر سینٹر ہے یا مسجد ہے، اسی طرح نہ ہی جو ہے اور کسی قسم کی پابندی ہے۔ تو نماز پڑھنے کی آزادی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ وہ پڑھے لکھے بچے کسی اور کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وجہ آپ کا سب سے پہلا اسکول آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر مثال ہے ہماری فیملیاں جو پڑھی لکھی فیملیاں ہیں اسکینڈینیویائی ممالک میں، آپ اس بات کے یقینی طور پہ ایک سینئر ممبر ہیں تو گواہ ہوں گے کہ اسکینڈینیویائی ممالک میں 2015 سے پہلے جب ریفیوجی کرائسس آیا اس سے پہلے تک یہاں پر پڑھی لکھی کمیونٹی ہوا کرتی تھی، لوگ پڑھے لکھے اور کاروباری لحاظ سے بھی بڑے مضبوط مانے جاتے تھے۔ لیکن گریجولی یہ پچھلے آپ اس کو سمجھیں کہ 10 سالوں میں ایسا کوئی ٹرن ہوا ہے کہ جس میں پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن کا اس سوسائٹی میں جو ہے انٹیگریٹ ہونا جو ہے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ان کے پاس اپنے ملک کی تعلیم تھوڑی کم ہے تو وہ یہاں کے سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے۔ پھر جب آپ کے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے تھوڑی سی گرپ نہیں ہوتی تو آپ دینی تعلیم کا سہارا لیتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اسلام ایک مکمل جو ہے آپ کا دین ہے۔ لیکن پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کے پاس تھوڑا سا علم و شعور ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس مکمل امامت ہونی ضروری ہے، آپ کے علماء آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ سے جب کسی چیز کی تشریح کرتے ہیں تو آپ مقامی طور پہ اپنے کوئی امام بنا لیتے ہیں، اپنے گروہوں کا لیڈر بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ حقیقی مذہب سے ہٹ کے ہم اس مذہب کے اور اس امام کے فالوورز بن جاتے ہیں کہ جو ہمیں صرف جنت دکھائے دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ گھروں کے اندر سے ہی جو ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اگر مکمل نہیں دے پا رہے مذہب کے حوالے سے تو آگے جا کے تھوڑا مشکلات کا سامنا بچہ ہوتا ہے۔ ڈینمارک کی اگر بات کروں، کوپن ہیگن میں آج ڈینمارک کے اندر اگر چوتھی پانچویں جنریشن ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر ماشاءاللہ سے بچوں کی جو ہے نا وہ داڑیاں ہیں، اور ان کے بچے حجاب بھی کرتے ہیں، اور وہ 5 وقتہ نماز کے بھی جو ہے وہ پابند ہیں۔ تو یہ گھریلو تعلیمات ہیں، اس گھریلو تعلیمات کی بنا پر انہیں کسی فرضی جو ہے اپنے لیڈر کی ضرورت نہیں پڑتی اور کسی فرضی امامت کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کو اپنے مکمل دین کا علم ہے۔ وہ یہاں پر پاکستانی شاید اداروں کے ساتھ اتنے ایسوسیٹ نہ ہو، لیکن جو مقامی طور پہ جو اسلامک سینٹر ہیں وہاں پر ان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور وہ دین کی طرف فالو کرتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی تعلیم کا بڑا کردار ہے،
اور تعلیم جو ہے اس کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. ہم اس ممالک میں رہتے ہیں تو ہماری دینی اور دنیاوی تعلیمات الگ الگ ہیں، تو اگر ان دونوں کا بیلنس کر کے چلیں تو ہم ان مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں. اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے طبقے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں کہ وہ ہمارے بچوں کو صرف اپنا ہی پیروکار رکھے اور مذہب کا پیروکار نہ رکھے. جی زبیر بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یوتھ جو ہے ان کے ہتھے چڑھ جاتی ہے. اور اب دیکھیں یوتھ یہاں کی لوکل سیاست میں حصہ نہیں لیتی. یوتھ میں لوگ ممبر بنتے ہیں پھر آگے پارٹیوں میں جاتے ہیں. یہاں کی تو سیاسی پارٹیاں اسکینڈینیویا یا یورپ کی پارٹیاں چلتی ہی یوتھ پر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں یوتھ جو اب اگر پاکستان یہاں کی یوتھ بات کریں تو ہمارے پاکستان میں بھی یوتھ کو ہی ٹارگیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ ہم خوش قسمتی سے وہ قوم ہے کہ جس میں نوجوان طبقہ پاکستان میں بھی زیادہ ہے اور ہم نوجوان طبقہ ہمارے یہاں پر بھی زیادہ ہے. اب ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ مختلف مذہبی جماعتیں جو ہیں، جن کا شاید ہمارے ملک سے تعلق ہو یا کسی اور ملک سے تعلق ہو، وہ بیسیکلی آئیڈیل آف فورننگ یعنی کہ این جی اوز کے طور پہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں. تو ان کو جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کمیون کے اندر ان کا سلسلہ کوئی نہ کوئی چلتا رہے. تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ایک اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے. کوئی اپنا ادارہ اگر وہ صحیح معنوں میں جو ہے اپنے بچوں کو لیڈ کر رہا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ماشاء اللہ سے جو ہے مذہبی ادارے یہاں پر موجود ہیں جو آئیڈیل آف فورننگ کے طور پہ رجسٹر ضرور ہیں لیکن بچوں کو مذہبی تعلیمات بھی مکمل دے رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے جو ہے مختلف قسم کے تعلیمی کیمپ، اعتکاف کے کیمپ اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ پازیٹیو طور پہ بچوں کو سکھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر لڑکے ہیں جو یوتھ کے، ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کمانا شروع کر دیتے ہیں ایک حد تک تو پھر وہ صرف ایک کسی مذہبی ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، آگے اپنی تعلیم کو روک دیتے ہیں. اس مذہبی ادارے سے ان کو شاید وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ حصہ بنے. تو وہ بس ہم صرف ایک اپنے ہی دائرہ کار میں گھومتے رہتے ہیں اور ہم نہ ہی اس سوسائٹی کے اندر خود انٹیگریٹ ہو پاتے ہیں اور نہ ہی اپنی آنے والی جنریشن کو انٹیگریٹ کر پاتے ہیں. آپ ہمیشہ سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ طالب علم جو ہے مستقبل کا معمار ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہے. طلباء مستقبل کے معمار ہوتے ہیں. یوتھ کے زمانے سے وہ مختلف پارٹیوں کو جوائن کرتے ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں. آج یہ 1500 سے 2000 سال پرانا تاریخی ملک اگر سویڈن ہو یا ڈنمارک ہو، یہ وہ ہے جن کی تاریخیں کافی پرانی ہیں. آج اگر وہ اس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کہ ہم یہاں اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ہم 200 سال آگے بڑھ چکے ہیں یا ہماری ترقی ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یوتھ نے اپنا کردار ادا کیا اور جب وہ بوڑھے ہوئے تو تھنک ٹینک کے طور پہ اپنے ملک کو سنبھالنے لگے اور نوجوانوں کو جو ہے انہوں نے لیبر فورس کے طور پہ استعمال کیا. ہمارے پاس معذرت کے ساتھ ہمارا تھنک ٹینک جو ہے وہ پراپر گائیڈنس کی طرف نہیں رہا. تھنک ٹینک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سینئر لوگ ہیں شاید وہ اس سوسائٹی میں صرف پیسہ شاید کماتے رہے ہوں گے یا ان کی پرائرٹی کچھ زیادہ ہوں گی. میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، تو جو سینئر یہاں پر آئے ان کو پاکستان پیسے بیچ کے اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے تھے، ان کا بڑا کردار تھا. لیکن وہ شاید یہاں کی سوسائٹی میں پراپر انٹیگریٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ایک ٹریک پہ نہیں لا سکے. لیکن اب شاید وہ وقت آ گیا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ اے آئی کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، تو تمام تر رہنمائی انسان کو جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے مل جاتی ہے. ہمارے سینئر جو ہے وہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ثقافتی امور ہیں یا ہمارا جو پاکستانی جو تہذیب ہے اس کو انہوں نے قائم و دائم رکھا ہے، جس کی بنا پر میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ کوپن ہیگن کی چوتھی پانچویں جنریشن میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ایسے بچے ملیں گے کہ جو ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھتے ہیں اور ان کے بچے حجاب بھی کرتے ہیں اور وہ 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ مذہب کی پوری پیروی اور پیروکاری کرتے ہیں. جی زبیر بھائی، بالکل آپ نے بجا فرمایا. زبیر بھائی، یہ جو نوجوان ہے جس کو یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنی مطلب جس ملک میں رہتے ہیں یا جن ممالک میں رہتے ہیں، یورپ یا ہو یا اسکینڈینیویا ہو، ان کی سیاست میں ہماری یوتھ یا ہمارے لوگ بہت کم حصہ لیتے ہیں. اور دوسری طرف بھارت کا ذکر ہے، ان کے لوگ ٹیکنیکل ہیں، وہ اپنے جگہ سے سیٹ ہو کر آتے ہیں، یہاں بڑی بڑی جاب اس کو ملتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے، کسی میں کوالیفیکیشن ہے تو اس کو جاب ملنی چاہیے، اس کا حق ہے. لیکن بہت ساری چیزوں پر وہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے، کام کی جگہوں پہ ہوتی ہے، تو اپنے لوگوں کی کوشش کرتے ہیں ان کو جو آگے کیا جائے. تو یہ کوئی اپنا سویڈن مالمو میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں؟ معذرت کے ساتھ صرف سویڈن مالمو کی اگر بات کروں تو سویڈن مالمو نہیں، دیگر ملکوں میں بھی یہی پرابلم ہے کہ پاکستانی دوسرے پاکستانی کو ایڈجسٹ نہیں کرا پاتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں.
دیکھیں ہم کراچی سے لے کے خیبر تک مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف کلچر ہیں ہمارے، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرنے والی قوموں میں شمار ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر میں کسی بڑے شہر سے ہوں تو میں کسی دوسرے شہر کے بندے کو اہمیت نہیں دوں گا، اس کو فوقیت نہیں دوں گا. تو یہ سلسلہ ہماری قوم کا جو ہے وہ ایک نیگیٹو پہلو ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے آگے نہیں لے کے جاتے بنسبت دوسری قوموں کے. کہ اگر کہیں پر ایک انڈین آ جائے یا کوئی عرب آ جائے یا کوئی بوسنین آ جائے تو وہ اپنے لوگوں کا ہاتھ تھام کے ان کو آگے لے کے آتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ ہمارا وتیرہ یہ سمجھیں کہ اگر ہم مثالے کوئی اچھا کام کرنے والا بندہ ہو تو اس کو ہم گروہ کی شکل میں جتنے بھی ہم مل جاتے ہیں کسی گاؤں قصبے کے لوگ، اور اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کسی طریقے سے نیچے اتارو، کہیں ہم سے آگے نہ بڑھ جائے. تو یہ جو ہماری آپس میں جیلسی ہے یا بطور قوم ہم جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں پر بھی جا کر خود پراپر انٹیگریٹ نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہم جو ہے کسی جگہ پر جاب کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کہیں پر ہمارے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ہم ان کو ان کی اپنی کفالت وہ خود کر سکیں یا وہ ایسے ہو سکیں کہ صاحب حیثیت ہو جائے. نہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے اچھا یا ہم سے بہتر کسی کے پاس نہ کوئی عہدہ ہو نہ کوئی جاب ہو. اس مینٹالٹی کا جب خاتمہ ہوگا تب ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے، اور ان معاشروں میں بھی ہمارا بول بالا ہوگا. جی زبیر بھائی، آپ چونکہ میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا گہرا تعلق ہے، تو میڈیا میں بہت سارے گروپس بنتے ہیں، بہت سارے وہ کلبز بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. کوئی بھی کام ہو، سیاست ہو، تعلیم ہو، اس پہ بندے کو جو ہے وہ جنون ہونا چاہیے، محنت سے کام کرنا چاہیے. گھر کے کام محنت سے کرنے چاہیے. اگر سٹی کونسلر بنتے ہیں تو محنت سے کام کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ جائیں اور کریں کچھ نہ، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی. اس کی کیا وجہ؟ بناتے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، توڑتے بھی بہت زیادہ ہیں. راجہ صاحب، سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی ادارے بنائے نا، اگر وہ سماجی ادارے ہوں یا جرنلزم کے حوالے سے ادارے ہوں، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک سوشل میڈیا کا واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے یا وائبر کا گروپ بنا دیا ہے، اور اس کو ہم نے تنظیم کا نام دے دیا ہے. اب اس میں ہوتا کیا کہ لیٹ سے کہ اگر میں ایک تنظیم کھڑی کرتا ہوں اور اس کا واٹس ایپ گروپ بناتا ہوں، اس میں نے 200-250 بندہ اس میں شامل کر لیا پوری دنیا سے. اب وہ 200-250 بندہ جب اس میں شامل ہو گیا تو 200-250 بندوں کی مینٹالٹی الگ ہے، ان کی سیاسی وابستگیاں الگ ہیں، ان کی مذہبی وابستگیاں الگ ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو گروپ ہم نے مثال جرنلزم کا بنایا ہو، یا پھر ہم نے سیاسی گروپ بنایا ہو، یا پھر ہم نے سماجی بنایا ہو، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ مختلف کلب گروپس جو ہے وہ لوبنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو ہم خیال لوگ گروپ ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ ہو جاتے ہیں، اور جو دوسرے خیال کے گروپ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور پھر ان دونوں میں جو ہے وہ کشتیوں کا مقابلہ ہوتا ہے. تو وہ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر پاتے وہ واٹس ایپ گروپ بھی، اور لوگ گروپ چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ میرے خیال سے بہت سارے معلموں کے گروپوں میں بھی ہوں گے اور ڈنمارک کے گروپوں میں بھی ہوں گے. آپ نے خود یہ تجربہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات بلو دا بیلٹ باتیں بھی ہوتی ہیں، گالم گلوچ تک بھی معاملات آ جاتے ہیں. تو وہ جو گروپ جس کو ظاہری طور پہ اگر کسی سماجی ادارے کا نام دیا گیا تھا یا جرنلزم کے گروپ کا نام دیا گیا تھا، تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کبھی پورے نہیں ہو پاتے. تو اس وجہ سے یہ سکسیس ریشو جو ہمارا ہے کہ ہم کوئی کلب یا گروپ یا کوئی ادارہ ہے اس کو کامیابی سے چلا نہیں پاتے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر ہم کوئی گروپ بناتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا ایک انفارمیٹیو گروپ ہے، تو اس کو اوپن نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ہمیں ایڈمن اونلی رکھنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے اس کے اندر صرف معلوماتی چیزوں کو شامل کریں، اور ان معلوماتی چیزوں سے جتنے بھی گروپ ممبران ہوں ان کو استفادہ ہو. لیٹ سے کہ اگر کوئی جرنلزم کا ہم نے گروپ بنایا ہے تو جرنلزم کے گروپ کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آیا ہم نے صحافی برادری کے لیے کوئی ایونٹ منعقد کیا ہے، کیا ہم نے مقامی طور پہ، جیسے اگر سویڈن ہے تو ہم نے سویڈن کے اندر ہم نے اپنے ادارے کو رجسٹر کرا کے یہاں پر صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام شروع کیا ہے، یا ڈنمارک میں ہم نے رجسٹر کرایا یا سعودی عرب میں کرایا ہے. تو یہ تمام تر ایسی انفارمیشن ہوتی ہے کہ جو مقامی صحافی کو چاہیے ہوتی ہیں، تاکہ وہ اپنے لوگوں سے مل کر اپنا کام بھی جاری رکھے اور اس کو وہاں پر عملی طور پہ تحفظ بھی حاصل ہو سکے اور کچھ فوائد حاصل ہو سکیں. تو یہ بیسیکلی فلاح و بہبود کے ادارے جو ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے ہوں چاہے وہ سماجت کے ہوں، ان کو سیریسنس اگر اختیار کرنی ہے تو میری نظر میں ان کو واٹس ایپ گروپس اپنے ختم کرنے ہوں گے. کیونکہ واٹس ایپ گروپ ایک واحد جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک اعلیٰ کار ہے کہ جہاں پر آپ کا ادارہ ختم ہوتا ہے، بنتا نہیں. جی رائے صاحب. زبیر بھائی، ایک اور بات ہوتی ہے کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے پرسنلی انفارمیشن جب تک کوئی ادارہ مانگے نہ تب تک آپ نہیں دیتے،
اور خالی جی جی اپنا جو پرسنل نمبر ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ بہت سارے گروپس میں جو کچھ میڈیا والے ہوتے ہیں ان سے وہ نام بھی لے لیتے ہیں, پاسپورٹ نمبر بھی لے لیتے ہیں, والدیت بھی لے لیتے ہیں, ڈیٹ آف برتھ بھی سب کچھ چلی جاتی ہے. تو یہ ساری جی جی انفارمیشن چلتی ہے, بڑے گروپ ہوتے ہیں. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ واٹس ایپ گروپ بھی لوگ کسی کو دوسرے کو آگے دے دیتے ہیں. اسی طرح فیس بک زیادہ اس میں جی. آ جائے ممبرس بن جائیں تو وہ بھی آگے بھیج دیتے ہیں. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں اگر آپ سویڈن کی یا آپ ڈنمارک کی بات کریں یا ناروے کی، تو یہ ممالک وہ ہیں کہ یہاں پر ہر چیز اوتھینٹک یعنی کہ پبلک ہے. اگر تو آپ نے صحافتی تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو بعض اوقات آپ سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں دریافت کی جاتی ہیں کہ بھئی اس کا ثبوت کیا ہے کہ جو آپ نے اپنی اس خبر کو جو ہے نشر کیا ہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ نے عدالت کی کوئی کارروائی ہے، کیونکہ پبلک کے راجہ صاحب جو ہے وہ اپنا صحافتی لیٹر دے کے ای میل کر کے عدالت سے جو ہے وہ کسی بھی جرم کی کارروائی ہے اس کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں. اور راجہ صاحب کے علاوہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے اگر وہ کسی خاص پرپس کے لیے مانگے. تو اداروں کے اندر اگر آپ نے مثال ہے کہ بھئی کسی کے پرسنل نمبر بیچے ہیں یا کسی کا نام بیچا ہے تو وہاں GDPR لاگو ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے کسی خاص پرسن کا نام لیا ہے تو وہ ایک الگ کیٹیگری میں آ جاتا ہے. البتہ سویڈن کے قوانین کے مطابق کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ آپ کسی کی قومیت یا کسی کا نام جو ہے اس کو چھپائیں اور اس کو نہ بتائیں. اس طریقے کا کوئی قانون یہاں پر موجود نہیں ہے. اور یہاں پر آپ آج کو پتا ہے کہ آپ کے دور میں ساری معلومات انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. آپ گوگل کریں گے تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہاں البتہ کسی کو جس میں پرسنل ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہ ہو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ وہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یا یہ ادارہ جو ہے وہ کسی طریقے سے پاکستانیوں کے ساتھ یا کسی خاص گروپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرنے کے چکر میں ہے یا ان کے ساتھ کوئی استحصال کرنے کے چکر میں. تو اسے آپ اگر بطور صحافی بھی کوئی رپورٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہیں تو کریں. البتہ لوگ جو ہے وہ ایتھیکلی کیا کرتے ہیں کہ تصویروں کو بلر کر دیتے ہیں جیسے یہاں کے اخبارات کرتے ہیں. مگر یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ سویڈن کے نیشنل سیکیورٹی کا جو سپروائزر ہے اس کی خبر یہاں پر بڑی گردش کر رہی ہے. تو یہاں کے ادارے جب اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے ان کی معلومات پوری کی پوری سوشل میڈیا پہ بھرپور انداز میں شیئر کی جاتی ہے. تو یہاں پر اس طرح کا قانون نہیں ہے. یہاں پر ہر چیز پبلک ہے, اوتھینٹک ہے. آپ مختلف ویب سائٹوں پہ جا کے جب میرا نام لکھیں گے تو میرے گھر کا پتہ آ جائے گا, میرے پاس کون سی گاڑی ہے, میری کمپنی کا نام کیا ہے, اس کی کتنی جو ہے وہ اوم سیٹنگ یعنی کہ اس کی کتنی سیل ہے یا کتنا میرے پاس جو ہے فنڈ ہے. وہ ساری چیزیں یہاں پر پبلکلی موجود ہیں. اور تو اور یہاں پر کچھ ایسی ویب سائٹ بھی ہیں جیسے ایک ویب سائٹ کا نام لوں گا میں lexbase.punkt سے. اس میں آپ اگر مثال ہے کسی ایسے شخص کا نام لکھتے ہیں کہ جس کو عدالت نے سزا دی ہو تو اس شخص کا ریکارڈ بھی آ جاتا ہے اور اس کا عدالتی فیصلہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ڈکی چھپی ہو اور اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں یا اس کو جو ہے ہم بتا نہیں سکتے. ایسا کچھ نہیں. سویڈن ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ہر چیز پبلک ہے. جی زبیر بھائی, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. آپ نے حال ہی میں وزٹ کیا, پاکستان کو دیکھا, بہت سارے سوشل کاموں میں بھی, اسکولوں کے میں بھی یا اس طرح ڈسپنسری کے اس لحاظ سے بھی آپ نے کافی خود بھی انوالو رہے اور خود کام بھی کر رہے, تعلیم کے متعلق بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنی فوج کو یا اپنے لوگوں کو کس طرح پایا؟ کیا یہ کتنا ضروری ہے ہماری فوج ہمارے ملک کے لیے کتنی ضروری ہے, یا ہمارے سیاستدان بہت ضروری ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں میں اس کا حوالہ یہ دوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ترکش ڈرامہ سیریل جو ہے, بلکہ دو ترکش ڈرامہ سیریل بڑی مشہور ہوئی تھی, ایک ارطغرل غازی اور دوسرا عثمان. اور وہ سیاسی جماعتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم شریعت نافذ کریں گے, تو وہ شریعت نافذ کرنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ ایک خاص پیغام تھا کہ بغیر تلوار کے کوئی لیڈر آگے اپنی حکومت کو سسٹین نہیں کر پایا. ارطغرل غازی بھی ہو یا عثمان غازی بھی ہو, انہوں نے جنگیں لڑی, اپنے ملک کو بچایا. تو جنگیں کون لڑتا ہے؟ ایک سپہ سالار لڑتا ہے. وہ سپہ سالار بھی تھے, وہ اپنے لیڈر بھی تھے. انہوں نے اوٹومن امپائر اور سلطنت عثمانیہ جیسا اتنا بڑا پہاڑ بھی کھڑا کیا. تو وہ کیسے کھڑا ہوا؟ وہ بالکل اسی طریقے سے کھڑا ہوا کہ انہوں نے مذہب کو اور فوج کو اپنے ساتھ رکھا اور سیاست کو ساتھ رکھا, چیزیں الگ الگ نہیں رکھی. تو اس سے ایک پہلو تو یہ ظاہر ہو گیا کہ کوئی بھی فوج جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بے تحاشا ضروری ہے.
اب میں بات کرتا ہوں، ایک تو یہ بات کر دی کہ پاکستان کی پاک فوج کیوں ضروری ہے، یا پاکستان کی پاک فوج کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ایک اسلامی ملک میں فوج کا کیا تصور ہونا چاہیے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ان ملکوں کی جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی بہت بڑا اسکینڈل چلا تھا کہ سویڈن اور فن لینڈ کو جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، اور انہوں نے نیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ اگر فوج ضروری نہیں ہوتی، اگر ملک کا دفاع ضروری نہیں ہوتا، تو سویڈن کی فوج یا فن لینڈ کی فوج یا ان کی حکومتیں اپنی فوج کو، اپنے ملک کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نیٹو میں شمولیت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ فوج ہر حال میں ضروری ہو جاتی ہے کہ جب ہم ارد گرد دشمنوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ہم جاپان نہیں ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہمارے ارد گرد آپ جتنے بھی لوگ دیکھیں تو دشمن ممالک کے ارد گرد رہتے ہیں، تو لازم و مظلوم ہو جاتی ہے۔ پھر پاک فوج پہ تنقید کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر پاک فوج اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ کے ملک کا تحفظ کرتی، تو آج آپ دشمنوں میں گھرے ہوتے، تو پاکستان جو ہے وہ آج صفحہ ہستی سے ہٹ جاتا، مٹ جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ پاک فوج آپ کی کام کر رہی ہے اور وہ ضروری ہے۔ آپ یہ تمام تر چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتایا، تو ان کو اگر ایک دوسرے سے منسوب کریں گے تو چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ایک ہم عیسائی ملک میں یا ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر اسلام کا نظریات یا اسلام کا پرچار نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی فوج کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اپنے فوج کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اپنے ملک کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے نیٹو میں شمولیت اختیار کی، تاکہ ان کی فوج بھی مضبوط ہو، ملک کا تحفظ اور ملک کا دفاع بھی اچھا ہو۔ تو ہم کیوں کر پاکستانی قوم کو جو ہے وہ سمجھیں گے، ورگلائیں کہ پاک فوج جو ہے وہ اچھا ادارہ نہیں ہے، یا پاک فوج کے خلاف کوئی ہم پروپیگنڈا کریں؟ تو میرے نظر میں جو ہے وہ، اگر آپ پاکستان کی بات کریں اور میرے حالیہ دورے کی بات کریں، تو میں نے کراچی شہر سے میرا تعلق ہے، جس کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ مالمو شہر میں 180 سے زائد جو ہے وہ ملکوں کے لوگ آباد ہیں، اسی طریقے سے نہ صرف مالمو شہر میں بلکہ پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کی بات کریں کراچی کی، تو کراچی میں تمام پاکستان کے صوبوں شہروں کے لوگ آباد ہیں، وہ منی پاکستان ہے۔ تو وہاں پر میں نے اپنے کانوں سے نہ کسی کو کچھ بولتے ہوئے سنا کہ ہم وہ فوج سے جو ہے وہ نالاں ہیں، یا ہم جو ہے وہ ناخوش ہیں۔ کراچی شاید میرے خیال سے پاکستان کا واحد ملک ہے کہ جہاں پر نہ میں نے کسی قسم کا احتجاج دیکھا، حکومت کے خلاف ہو یا فوج کے خلاف ہو۔ ہر بندہ جد و جہد میں لگا ہوا ہے، ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے 2 وقت کا کھانا اپنے گھر میں لے کے آئیں۔ کسی کو مقامی سیاست، کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے پاکستان کے ساتھ کوئی خطرات منڈلا رہے ہیں، کہ آج حکومت چلی جائے گی، کل چلی جائے گی، آرمی چیف کے ساتھ کوئی مسئلے چل رہے ہیں۔ ایسی کوئی گفت و شنید ہم نے نہیں سنی، پازیٹیوٹی سنی۔ عوام میں مایوسی ضرور ہے۔ دیکھیں راجہ صاحب، غربت آج سے 70-75 سال پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ مسائل آج سے 70 سال 75 سال پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ یعنی کہ اگر میں خود بات کروں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں، آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز، کیونکہ میں بہت نیچے سے اوپر آیا ہوں۔ میں نے سڑکوں پر چپس فروخت کیے ہیں، پاکستان کے اندر مزدوری کی ہے۔ تو میں پاکستان کی ترقی کو اپنی ترقی سے منسوب کرتا ہوں کہ جب میں پاکستان کی تعلیم حاصل کر کے، پاکستان سے تعلیم یافتہ ہو کے آج ان ملکوں کی یونیورسٹیز کے اندر اگر گیسٹ اسپیکر کے طور پہ لیکچر دیتا ہوں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کی ترقی ہے، صرف میری ترقی نہیں ہے۔ تو قوم کو سوشل میڈیا کے ذریعے زہر جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں ہم یہ کہتے تھے کہ منشیات سے جو ہے وہ قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو منشیات میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب مجھے آپ بات بتائیں کہ ایک اگر ہیروئن چی وہ ہیروئن پی رہا ہے، یا وہ ہیروئن کا استعمال کرتا ہے، تو وہ اپنی جان کا نقصان کرتا ہے، وہ ایک انڈیویجول ختم ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو انہوں نے جال بچھایا ہے پاکستانی نوجوانوں کا برین واش کرنے کا، وہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں بات کروں تو ہم صبح 6 بجے اٹھتے تھے اور رات کو 11 بجے گھر جا کے واپس سوتے تھے۔ ہم اسکول بھی جاتے تھے، ہم یونیورسٹیز بھی گئے، ہم نے کام بھی کیا اور کما کر بھی گھر میں لائے اور اپنی تعلیم کو بھی سپورٹ کرتے رہے۔ لیکن آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ آج کا نوجوان لنگر کھانوں کا محتاج ہے۔ 12-1 بجے ہمارا نوجوان اٹھتا ہے اور لنگر خانوں کی طرف جاتا ہے، بکرے کا گوشت خود بھی کھا رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شام ہوتے ہی کسی بھی دوست گھر والوں سے 100 روپے ادھار لے کے اپنے موبائل میں ایزی لوڈ کرتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ جا کے ملک، قوم، حکمرانوں اور ان سب کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب تک ہم خود جد و جہد نہیں کریں گے، جب تک ہم خود جو ہے حرکت میں نہیں آئیں گے، تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ہمیں خود اپنے حالات بدلنے ہیں،
ہمیں خود محنت کرنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ کہیں پر گھر کے اندر جو ہے وہ راشن نہیں ہے تو پاکستان کا وزیر اعظم اپنے کاندھے پر کوئی بوری لے کے آئے اور اس کے دروازے کے باہر چھوڑ دے. یہ ممکن نہیں. ایک بڑی ہماری کثیر تعداد میں عوام آباد ہے اور بہت سارے لوگ غریب ہیں. اب میں کمپیئر کرتا ہوں اس چیز کو سویڈن سے. اب دیکھیں سویڈن کی اگر بات کی جائے تو سویڈن میں ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ بے روزگار ہوتا ہے تو حکومت کو وہ جا کے یا اپنے علاقے کی جو سوشل آفس ہوتی ہے اس کو وہ درخواست دیتا ہے. اس کو درخواست دیتا ہے کہ مجھے جو ہے میں بے روزگار ہو گیا ہوں, مجھے کھانے پینے کے پیسے دیے جائیں اور میرے گھر کا کرایہ دیے جائیں. تو وہ باقاعدہ طور پہ اپنا ایک فارم بھرتا ہے اور اس فارم کو بھرنے کے بعد اس کی درخواست کی جانچ پڑتال کر کے اس کو اس کا سوشل بدراگ یا اس کے جو سوشل بینیفٹس ہیں وہ دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میں کل زبیر بے روزگار ہو جائے تو وہ صبح وہ انتظار کرے کہ شاید حکومت کو جو ہے نا میسج جا چکا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ زبیر جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا ہے, تو اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ یہاں کا وزیر اعظم کوئی راشن کی بوری رکھ جائے. تو ہر ملک میں چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہوں چاہے وہ غریب ملک ہوں, سب کے اندر جو ہے وہ ایک ہی مسئلہ ہے, وہ یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ محنت کرتی ہے اور اپنی ایفرٹس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے حالات بدلنے کی کوشش کرتی ہے. اگر کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو یہاں موجود ویلفیئر سسٹم کو جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کو بھی ایک پورے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے بے روزگار ہو گیا ہوں, مجھے الاؤنس دیں, اور اس کے تحقیقات کرنے کے بعد ہی یہاں کی حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسے اس بدراگ کا جو ہے وہ حق ہے کہ نہیں ہے. جی رائے صاحب. زبیر بھائی دو چھوٹے چھوٹے سوال جو آخر میں آپ سے کرنے ہیں. ایک سوال دوبارہ میں وہیں سے شروع کروں گا. زبیر بھائی, پاکستان کے جو سابقہ وزیر اعظم تھے, 4.25 سال وہ وزیر اعظم رہے یا 4 سال کے قریب رہے, پڑھے لکھے تھے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, ہیرو تھے پاکستان کے, سب کے دلوں میں وہ بستے تھے, لوگ ان سے پیار کرتے تھے. چلیں پارٹی بنی اور اس کے بعد وہ ملک کے وزیر اعظم بھی بن گئے, کون ان کو لایا, کس طرح لایا, یہ ساری چیزیں سب کے سامنے. لیکن ان پڑھے لکھے لوگوں کی آپ نے لینگویج دیکھی اور اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں کہ یوتھ ایسی تیار کر دی جو ان لوگوں کے ہی لیے اتنی زیادہ سخت لفظ استعمال کرتی ہیں. آج یورپ میں پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کی ریلیاں نکل رہی ہیں, تو لیکن وہ لوگ اب جو ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں, قانون نے فیصلہ کرنا ہے, نہ آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے یا میڈیا نے کرنا ہے, فیصلہ تو قانون نے کرنا ہے. جب تک ہم خود قانون کی جو سیاستدان رسپیکٹ نہیں کریں گے تو کسی کا کیا قصور ہو سکتا ہے زبیر بھائی؟ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم آپ کو اتنا شعور دے کہ آپ کو جو اچھا ہے وہ اچھا دکھے, جو برا ہے وہ برا دکھے. آپ کی اپنی تربیت اور تہذیب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جو شاید تعلیمی یافتہ نہ ہو لیکن تہذیب کا دامن, ادب کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, چاہے کیسے بھی حالات ہوں. پھر سوشل میڈیا پہ جو مغالطات بکے جاتے ہیں یا یہ ایک تصور عام پیدا کر دیا گیا ہے کہ کوئی کسی ایک خاص پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو ملک کا وفادار ہے, باقی تمام کے تمام غدار ہیں یا ملک کے خلاف ہیں. یہ ایک عام جیسچر جو متعارف ہوا, میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں, ہم اوورسیز پاکستانیوں کو یا حکومت پاکستان کو یہ جیسچر دیتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم جو ہے جنت میں رہتے ہیں. اب اس جنت کی میں بات کر لوں اور یہاں کا سیاسی برداشت اور عدم برداشت کی بات کر لوں. آپ بہتر یہ سمجھتے ہیں اور جو سامعین ہمارے سن رہے ہیں وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, عام انتخابات, تو الیکشن سے قبل جو ہے سیاسی جماعتیں ڈیبیٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کر کے اپنے اپنے موقف کو کلیئر کرتی ہیں. ان کے لیڈران قومی جو ان کا نیوز چینل ہوتا ہے اس پہ آ کے باقاعدہ طور پہ مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہمارا پروگرام یہ ہے اور ہم نے اس طریقے سے سویڈن یا ڈنمارک کو تبدیل کرنا ہے, یا ہم نے یہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. وہاں پر جو پاکستان میں ہمارے پاس ہے, ہمارا جو سب سے اہم ایشو ہے یہ کہ ہم شخصیت کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں, ہم پارٹی کے مینیفیسٹو کو نہیں دیکھتے, ہم جو ہے وہ لڑتے ہی رہتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. تو یہ جو ہمارا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے, ہم میں ٹالرنس لیول نہیں ہے. ہم ان معاشروں میں رہنے کے باوجود بھی آپ مختلف سوشل میڈیا گروپوں کا حال دیکھ لیں کہ مار دھاڑ تک بات آ جاتی ہے اور بلو دا بیلٹ باتیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اس طرح کی گفتگو ہو جاتی ہے کہ ایک ماحول خراب ہو جاتا ہے. وجہ صرف ایک سیاسی پارٹی سے ہمدردی کی بنا پر جو ہے ہم جو ہے وہ تمام تر ایسے معاملات پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی
محبت، دوستی، بھائی چارگی سے بھی جاتے رہتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ عدم برداشت کا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون جنتی کون جہنمی. یہ خدا کا کام ہے، خدا پہ چھوڑنا چاہیے. ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ کے مطابق. اور ہمیں حکم بھی یہ دیا گیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا بھی گیا ہے کہ ہر انسان سے اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق بات کرنی چاہیے. ہم مختلف گروہوں میں مختلف قسم کے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. بہت سے لوگوں میں عدم برداشت جو ہے اس کا مادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہر بندہ ہر چیز کو گہرائی میں نہیں سمجھتا. کوئی عشق میں جو ہے وہ اس طریقے سے آگے نکل چکا ہوتا ہے کسی سیاسی رہنما کی کہ اس کو اس سیاسی رہنما کے علاوہ کوئی نہیں دکھتا. تو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس پہ کام کرنا ہے. ہر شخص راجہ صاحب نہیں ہو سکتا، ہر شخص زبیر نہیں ہو سکتا. اس طرح بہت سارے ایسے شخصیات ہیں کہ جن کے میں نام لوں تو شاید ہمارا پروگرام چھوٹا پڑ جائے. تو آپ کی اور ہماری سوچ میں شاید تھوڑا تحمل بھی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھتے بھی ہوں گے. لیکن جو سیاسی طور پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عدم برداشت کا معاملہ دکھاتے ہیں، وہی ہمارا جو ہے سب سے بڑا کھٹائی کا معاملہ ہے. ہم اسی وجہ سے جو ہے پیچھے ہیں اور ہم اسی وجہ سے اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. یہ ایسا زبیر بھائی، ہمارے سارے جو مسائل ہیں وہ کمیون میں پڑے ہیں. پارلیمنٹ تو فلکی سنگھ جسے کہتے ہیں، اس نے تو قانون بنانا ہوتا ہے نیچے پر. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں کمیونز لیول پہ. تو چاہیے کہ ہمارے پینشن کے معاملات، ہمارے سوشل کے معاملات، ہمارے باقی جتنے بھی اپنا صحت کے لحاظ سے ساری چیزیں ہماری کمیون اور ہم میں پڑی ہوتی ہیں. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. زبیر بھائی، آخری سوال میں آپ سے کرتا چلوں کہ ڈنمارک میں بڑا چرچا ہے اوبر کا، بڑے معاملات چل رہے ہیں. اوبر ڈنمارک میں آ گئی ہے، اور پہلے یہاں اوبر کو کوئی جرمانہ ہوا، لوگوں کو جرمانہ ہوا، پھر دوبارہ اوبر آ گئی ہے. کو دوسری بڑی اس پر لے دے ہو رہی ہے. کچھ لوگ اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن اوبر جو ہے وہ ڈنمارک میں جو ہے وہ چل رہی ہے. لوگ ایپ بنا ہوا ہے، اس پہ گاڑی بھی بک کرتے ہیں، گاڑیوں کے اوپر بھی اشتہار بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک خبر تھی جو بڑی بریک کی، غالباً آپ نے بریک کی، کہ اوبر کے جو ٹیکس کے معاملات، یا کوئی کسی نے اس کو فراڈ کے معاملات کہہ لیں یا کمپنی کے معاملات، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں راجہ صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں پر صحافت خدمت کے طور پہ کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم جو ہے وہ کوئی پیڈ جرنلسٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے ہماری صحافت سے. ہم ملک و قوم کی خدمت ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اس کو مقامی زبان بھی نہیں پتا، مقامی قوانین بھی نہیں پتا ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اتنے معاملات کے شکار ہیں، ایسے ایسے معاملات کے قوانین کے طور پہ، کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے بچے بھی گنوا بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر بعض اوقات جیلوں کا بھی منہ دیکھ لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ یہاں پر مقامی اخبارات میں جو خبر آتی ہے اس کو ہم اردو زبان میں اپنے ملک میں چلا کے نہ صرف پاکستان میں بیٹھے لوگوں کو بلکہ یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو معلومات کا ذریعہ دیں. آپ جس طرح آپ نے اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کہ یہ ایک انفارمیٹیو پروگرام ہے، تو یہ ہم انفارمیشن پھیلاتے ہیں. جو بات میری خبر کی آپ کریں یا آپ اس کو کہیں کہ وہ جو میں نے نیوز بریک کی ہے، وہ بیسیکلی نیوز بریک میں نے نہیں کی. یہاں کا ایک اخبار ہے مقامی جسے ایکسپریشن کہتے ہیں. ایکسپریشن اخبار نے ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا جس کی ہیڈ لائن یہی تھی کہ 29 سالہ اوبر ڈرائیور جو ہے وہ کسی نیٹ ورک کا سرگنا ہے، اور پھر پاکستان کا نام لیا گیا کہ وہ پاکستانی نژاد ہیں. جب ہمارے ملک کا نام یہاں کے اخبارات میں آ رہا ہے، ہمارے ملک کے اوبر ڈرائیوروں اور اوبر مالکان کے حوالے سے ایک آرٹیکل چھپا ہے اور اس میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ اوبر ڈرائیوروں کے جو مالکان ہیں یا اوبر کی جن کی گاڑیاں ہیں، وہ یہ لکھا گیا ہے کہ اپنے ملازمین کا استحصال بھی کر رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں سویڈش زبان میں لکھی ہوئی تھی. اب ہمارا کام یہ بنتا تھا کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو جو دیار گیر میں مقیم ہیں ان کو یہ خبر دیں کہ جناب والی یہاں پر بہت سارے اسکینڈل چل رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے جو کہ $1.8 ملین کا کیس ہے کہ جو منی لانڈرنگ کے اندر شامل ہو گیا ہے، اور جس کی تفتیش چل رہی ہے. 20 جنوری سے اس کی عدالتی کارروائی بھی شروع ہو چکی. آپ اس خبر کو شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس خبر کے اندر نہ ہم نے جو ہے کوئی جانبداری کا مظاہرہ کیا، نہ ہی ہم نے جو ہے وہ کسی پاکستانی شخصیت کا نام لیا. ہاں البتہ جب وہ نیوز جو آپ کی کاسٹر ہیں یا نیوز پڑھنے والے لوگ ہیں، جب وہ بات کریں گے اوبر ڈرائیور کی، تو وہ ایک اوبر ڈرائیور نہیں ہے، پورا نیٹ ورک ہے جو پکڑا گیا ہے، جس میں 2 یا 3 اہم ملزمان سامنے آئے ہیں. تو جب آپ خود صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ خبر پڑھیں گے تو
آپ یہی کہیں گے کہ پاکستانی اوبر ڈرائیوروں کا فراڈ نیٹ ورک پکڑا گیا. تو اس میں انہوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی. اب وہی بات ہے کہ جس کی جتنی سمجھ تھی اس نے اتنا ہی انٹرپریٹ کیا, اور کچھ شاید ہم سے کسی کی خلش ہو, رنجش ہو, تو انہوں نے اس کو اسکینڈلائز کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اس خبر کے اندر نہ کوئی جانبداری کا مظاہرہ ہے نہ کچھ, بس اتنا ہے کہ جو لوگ یہاں پر قانون کو نہیں سمجھتے اور نادانستہ طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر کتنے قانون سخت ہیں, کہ 2020 سے یہ جو مذکورہ کیس ہے اس کی چھان بین شروع ہوئی. یہاں پر ایک ادارہ ہے جس کو ایکو بروت مندی گیتن کہتے ہیں, جو پاکستان میں جس طرح نیب ہوتا ہے مالیاتی خرد برد جو ہے اس کی چھان بین کے لیے, اس ادارے نے 2020 سے جو ہے اس کیس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی, جس سے پتا پڑا کہ یہاں پر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں, مالمو شہر سے بھی شاید ان کا تعلق ہے, جو آگے چل کے آئیں گے, کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور اپنی تعلیم ختم کر کے جب وہ پاکستان یا دوسرے ملک چلے جاتے ہیں, تو ان سے یہ لوگ ان کی بینک آئیڈیا خریدتے ہیں. بینک آئی ڈی جس طرح آپ کے پاس پتہ نہیں ڈنمارک میں اس کا کیا نام ہوگا, ہمارے پاس ایک بینک آئی ڈی ہوتی ہے. بینک آئی ڈیوں کو لاکھ 1.5 کروڑ کے ذریعے خریدا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ اس بینک آئی ڈی پر یا تو کمپنیاں بنتی ہیں, یا بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں, یا ان کے جو ایگزسٹنگ بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. یہ تمام تر چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی. یہ میں نہیں کہتا, ہم نے یہ آپ کو جو ہنٹ دی ہے, یا آپ کو جو اخبارات کی خبر کی کٹنگ جو ہے یا اس کا آرٹیکل ہے اس کا ترجمہ کر کے دیا, تو آپ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کسی خاص سیاسی جماعت کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. ہاں البتہ اس کیپشن کے اوپر جو آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جب میری خبر ہے اس خبر کا اور میرے ٹک ٹاک کے کیپشن کا شاید تال میل لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہو. بطور صحافی میں نے اپنی جو کاروائی یا اپنا جو جانبدارانہ رویہ اگر آپ سمجھیں تو وہ اس میں کبھی بھی شامل نہیں کیا, غیر جانبدارانہ طور پہ اس کو رپورٹ کیا. لیکن بطور ایک عام شہری ہماری بھی پاک فوج اور پاکستان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی شاید آپ کی ہوگی اور دوسرے پاکستانیوں کی ہوگی. تو میں نے اپنا کیپشن یا تھمب نیل کچھ یوں بنایا کہ دنیا بھر میں پاک فوج اور حکومت پاکستان کے خلاف احتجاج کرنے والے ایماندار اوورسیز پاکستانیوں کا کارنامہ. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, میں نے اس میں یہاں پر کہیں مینشن نہیں کیا کہ سویڈن میں مقیم اوورسیز پاکستانی, پھر میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا. دیکھیں کسی خاص پارٹی کے تو لوگ جو ہے وہ احتجاج نہیں کرے, ایک خاص طبقہ تو نہیں ہے نا. ہم نے تو دیکھا ہے اوورسیز پاکستانی, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں, ہم فرشتے ہیں, یہ ملک جنت ہے, تو ہمارے ملک میں بہت معاملات خراب ہیں جس کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, ہماری حکومت چور ہے, اور جب ہم اپنی حکومت کو پاکستان میں چور کہہ رہے ہیں تو ہم جنت میں آ کے بھی جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں. تو اس جو آپ سمجھیں کہ میری پاکستان سے جو محبت اور عقیدت ہے اس سلسلے میں میں نے وہ کیپشن اور تھمبنیل بنایا. تو آزادی اظہار رائے کا حق میرے پاس ہے, اور اس میں نہ میں نے جو ہے وہ کسی شخص کو اس کے اندر مینشن کیا, نہ کسی سیاسی جماعت کو کیا. اب بات آ جاتی ہے کہ کن لوگوں کو تکلیف ہے اس خبر سے. دیکھیں راجا صاحب, چور کی داڑھی میں ہمیشہ تنکا ہوتا ہے. جو نئے بیچارے شاید اوبر ڈرائیور ہوں گے یا جو استحصال کا شکار ہوں گے, شاید وہ ابھی تک انٹیگریٹ نہیں ہوئے, ان کو سویڈش زبان نہیں آتی ہوگی, انہوں نے سویڈن کی خبر بھی نہیں پڑھی ہوگی. جب شاید انہوں نے یہ خبر پڑھی ہوگی تو اپنے مالکان سے سوال کرنے لگے ہوں گے کہ بھائی ہمارا ٹیکس ویکس بھی بھرا ہے پورا کہ نہیں بھرا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر کوئی مثال ہے کچھ ایسے کیسز ہوں گے جس کے اندر بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ بھائی اب یہ فیلڈ چھوڑنی ہے, تو وہ انہوں نے فیلڈ چھوڑ کے جو ہے مالکان کی گاڑیاں چھوڑ دی ہوں گی اور نہیں چلا رہے ہوں گے. اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. آپ اپنا قبلہ درست رکھیں, اپنے تمام لوگوں کو ساری چیزیں دکھائیں, سارے ثبوت دکھائیں کہ آپ ٹیکس بھر رہے ہیں اور ان کا استحصال نہ کریں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, سویڈن کے اندر سویڈش عوام کہہ رہی ہے, سویڈش اخبار کہہ رہے ہیں. ایک خاتون ہے جس کا ٹک ٹاک بڑا وائرل ہوا تھا, اور اسی خبر کو لے کے ہوا تھا کہ اتنا بڑا جو ہے بریک تھرو ہوا ہے, اور اوبر کے حوالے سے ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا. اب اس میں نہ تو ہم نے پوری کمیونٹی کو کوئی رگڑا دیا, نہ ہی تمام تر اوبر ڈرائیورز کا نام لیا, لیکن لوگوں نے اس کو, وہی بات ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی خبر سے جو ہے وہ کوئی شہرت لینا چاہتا ہو یا آپ کو ٹارگیٹ کر کے کوئی شہرت لینا چاہتا ہو تو ایک الگ ہی معاملہ ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو مختلف سوشل میڈیا گروپ سے شاید اس پہ کمنٹ بھی کر رہے ہوں گے, کیونکہ میں مختلف گروپس کا حصہ نہیں ہوں اور مجھے کہیں نہ کہیں سے خبر آتی رہتی ہے, لیکن میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا ڈومین ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو جا کے جواب دوں. ہاں اگر کسی کو مجھ سے تکلیف ہے, میں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے خبر غلط دی ہے یا مجھے یہ نہیں دینا چاہیے تھا, تو یہاں پر عدالت ہے, پولیس ہے, آپ جائیں مجھ پہ کیس کریں, مجھے عدالت لے کے جائیں,
اور کہیں کہ یہ ہمیں غلط جو ہے وہ پورٹریٹ کر رہا ہے، یا پھر جو ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری اردو کی خبروں سے سویڈن میں جو ہے وہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ کتنے فیصد سویڈش یا کتنے فیصد ڈینش جو ہے وہ اردو بولتے ہیں؟ اردو بولنے والوں کے لیے خبر تھی تاکہ ان کو معلومات ملے، یہ کسی سویڈش کے لیے نہیں تھی۔ سویڈش تو اپنے اخبارات میں پڑھ چکے، سویڈش تو آج اپنے ویلاگ بنا رہے ہیں، سویڈش تو آج ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اور ہمارے ملک کا نام سراسر بدنام ہو رہا ہے۔ تو آپ کو ہم یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے ہمارے ملک کا نام خراب نہ کریں۔ ایک صاحب جو ہے وہ کسی گروپ میں شاید انہوں نے کمنٹ کیا ہوگا، مجھے واٹس ایپ پہ اسنیپ چیٹ وغیرہ شارٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو وہ ایک صاحب جو ہے وہ شاید ٹیکسی وغیرہ کا بزنس کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ مینشن کیا، ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے بہت اچھا ویلاگ بنایا، تمام تر کمیونٹی چور نہیں ہے، اور تمام یہ پہلی دفعہ سویڈن کا کوئی اسکینڈل نہیں ہے جناب والی، ہمیں پتہ ہے کہ سویڈن میں پہلی دفعہ کوئی ٹیکس کا اسکینڈل نہیں آیا، لیکن ایسا پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا نام اتنا ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو یہ راجہ صاحب چیزیں چلتی رہتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں پڑا ہوگا تو وہی جو ہے چلا رہا ہوگا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید ٹیکسی ڈرائیور بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں کسی کالے میں کام میں ہوں گے، یا پھر جو ان کو خود کو سزا ہوگی۔ بہت سے لوگ سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ویلاگ اور ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے اپنے پروگرام کے آپ کے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ ایک ویب سائٹ ہے lexbase.se، اس میں آپ میرا بھی نام لکھیں، میرا شہر کا نام لکھیں، تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس طرح بہت سے لوگوں کے ڈیٹا پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے جرم کیے ہیں، اور وہی چلا رہے ہیں۔ اگر آپ چلا رہے ہو تو بھائی آپ کو ویلڈ ریزن دے دو کہ آیا میری خبر کے اندر کیا جانبداری ہے، آیا میں نے یہ کوئی خبر بریک کی ہے۔ یہاں پر میں نے جس طریقے سے پہلے بتایا کہ ہر چیز پبلک ہے، اوتھینٹک ہے، آپ جائیں ڈیٹا نکالیں اور خود اینالائز کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اوٹ اوٹ پڑانگ باتیں کریں مختلف گروپوں میں۔ میں اس چیزوں کو ویسے بھی نہ ان کو جو اس طریقے کے ویلاگ بنتے ہیں یا کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں اس کو اسی لیے بھی جو ہے میں خاطر خواہ جو ہے جواب نہیں دیتا، نہ ہی میں اس کو سمجھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے تو لاہور میں جو کیا نام اس کا ایک علاقے سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ یہ صاحب اگر میرے حلقے میں آئے نا تو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، اور پھر وہ علاقے میں چہچہاتے رہے، شور مچاتے رہے۔ تو ایک سیانے شخص نے ان کو کہا کہ یار تمہیں کیا لگتا ہے کہ نواز شریف جیسی شخصیت جو ہے وہ تم کو جواب دے اور تم میڈیا میں پاپولر ہو جاؤ؟ تو ہمارا بھی یہی سلسلہ ہے کہ ہم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان کو جواب دیں گے؟ ہمیں جواب دینا ہی نہیں ہے۔ یہ تو خود اس بات سے ظاہر ہے کہ جس کو تکلیف ہے یا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور میں بدنام ہو رہا ہوں، تو وہی چلا رہے ہوں گے اور وہی اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی تجزیہ کر رہے ہوں گے۔ لیکن زبیر بھائی جہاں تک مجھے پتا ہے ڈنمارک میں بھی جو ہے اوبر جب چلی تھی تو بند ہو گئی تھی، پھر لوگوں کو جرمانے بھی ہوئے، ٹیکس بھی پڑا، چونکہ ٹیکس نہیں پے ہو رہا تھا تو سزائیں بھی ہوئیں، کافی جرمانہ بھی پڑا، اس طرح کی چیزیں چلتی، پھر ان کو کسی کو معاف بھی کر دیا گیا۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب بھی اوبر آئی ہے اور اوبر چل رہی ہے، سویڈن میں بھی اوبر چل رہی ہوگی ابھی۔ جی جی بالکل، دیکھیں وہ ڈنمارک کے اسکینڈل کا میں خلاصہ کر دوں۔ دیکھیں ڈنمارک کا ہوا یہ تھا کہ کوپن ہیگن ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، ملٹی آپ کا میٹروپولیٹن کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جنکشن ہے کہ جہاں پر یورپ بھر سے مختلف لوگ اپنی گاڑیاں لے کے آئے اور انہوں نے اوبر کی ایپ کے اوپر کام کیا اور کوئی ٹیکس نہیں دیا، کیونکہ ایک اوبر نئی نئی چیز تھی اور مارکیٹ میں پہلی دفعہ آئی تھی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ اوبر کو ٹیکسی کے طور پہ ضروری رجسٹر ہونا چاہیے کہ نہیں۔ تو اس زمانے میں کچھ اسکینڈلائز معاملات ہوئے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے نادانستی، آپ سمجھے کہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ اپنے ٹیکس نہیں بھرے ہوں گے، یا اوبر کا جو ہے نا وہ کمپنی رجسٹر نہیں کرائی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو بوسنیا سے اٹھ کے آتا ہے اپنی گاڑی میں اور ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ گاڑی چلانے لگتا ہے، تو ڈنمارک کی حکومت کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں تھا کہ کون چلا رہا تھا کون نہیں۔ البتہ ڈینش لوگوں کا ڈیٹا اوبر سے مل چکا ان کو۔ تو اس کے بعد بہت سے لوگ جو ڈنمارک میں کام کر رہے تھے اوبر پہ اور انہوں نے ٹیکس نہیں بھرا تھا تو ان کو جرمانے ہوئے، اور جن لوگوں کی آپ معافی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ تھے کہ جو نہ تو یورپی یونین کا حصہ تھے اور نہ ہی ان کا ڈیٹا جو ڈینش حکومت تھی اس کے کسی کام کا تھا۔ تو ایک لمبے عرصے کے لیے ڈنمارک کے اندر اوبر کے اوپر پابندی لگ گئی۔ اب انہوں نے کوئی طریقہ کار لازمی، جس طرح سویڈن کے اندر طریقہ کار ہے، آپ کی اوبر ہو یا بولٹ ہو، اس کو پراپر ٹیکسی کے طور پہ رجسٹر کرنا پڑتا ہے، اس میں ایک میٹر لگانا پڑتا ہے۔ تو یہاں کے کچھ قوانین ہیں، اس کو فالو کرنے کے بعد جو ہے وہ تمام تر چیزیں آگے جاتی ہیں اور اوبر یا بولٹ چلانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو وہ بالکل لیگلائزڈ کام ہے۔ لیکن جو اسکینڈل سامنے آیا اس کا اوبر کے لیگلائز یا ڈی لیگلائز وغیرہ کا چکر نہیں ہے کہ یہ انلیگل ہے یا نہیں۔
وہ سارا میٹر ہی کچھ اور ہے. وہ میٹر یہ ہے کہ سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. اور سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کی گئی ہے، مختلف اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں، ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے گئے. اور پھر یہاں پر استحصال کی بات کی جائے تو کئی گھنٹوں کے انہوں نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایکسپریس اخبار کی جو میں کٹنگ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، آرٹیکل کی، کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستانیوں کا استحصال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات تھی اور ایک ایسی بریکنگ خبر تھی کہ جو ہمارے ہر عام پاکستانی تک پہنچنا ضروری تھی. اب اس میں ہماری، آپ یہ دیکھیں کہ وطن سے محبت ہی دیکھیں، اور ہم نہ کسی کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں. ہم کو عدالتی کارروائی کے پورے کاغذات موجود ہیں، ان کے نام، ان کے پتے، سب کچھ اس کارروائی کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنک تک موجود ہیں، اور اس لنک پہ کس سیاسی پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں یا مختلف جگہوں پر انہوں نے پروٹیسٹ کیا، تمام تر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر چیزیں موجود ہیں. تو آپ تو پھر بھی ہماری یہ شاید یہ سمجھیں کہ ہم سافٹ کارنر پکڑنے والے لوگ ہیں. ہم نے صرف معلومات دی، ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے، ہم نے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی. تو یہ جو بھی لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اور میرے مخالفین شاید بے تحاشا ہوں گے، اور وجہ یہ ہے کہ حق بات کرنے والے کے مخالفین زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ مولا علی کا بھی قول ہے کہ ہمارے دوست کم ہیں اور دشمن اسی لیے زیادہ ہیں، شاید ہم حق گوئی کرتے ہیں. تو اس کو آپ چلنے دیں، یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں اور کچھ دنوں میں چلیں وہ ٹھنڈے ہو زبیر بھائی جائیں گے. چلنے دیں، لیکن جہاں تک میں خبر ہے بتا رہا ہوں کہ اب یہاں ڈنمارک میں اگر کوئی تھریٹ کرے گا تو وہ بھی ڈیپورٹ ہو جائے گا. سر یہ صحیح ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی میرے خلاف بات ہو رہی ہے، جناب والی، آپ سے اس پروگرام کے توسل سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرا کہیں پر نام لکھیں، مجھے کہیں سے ڈائریکٹ میسج کریں. جتنے بھی آپ لوگ ہو، میرے نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہیں، میں کہاں رہتا ہوں آپ کو یہ بھی پتا ہے. آپ میرے خلاف چاہے قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی تھریٹ دینا چاہتے ہیں، تو یو آر ویلکم. ہم صافی ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اس کے اندر نہ ہی ہم نے کسی ادارے کو ٹارگٹ کیا، نہ ہی ہم نے کسی انفرادی طور پہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا. ہم نے ایک جنرل بات کی کہ یہاں کے اداروں کے اندر، یہاں کے اخبارات میں ہمارے ملک کا نام اچھالا جا رہا ہے، اسی لیے آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. تو زبیر بھائی، میں مجھے بڑا مشکور ہوں جب میں آپ کا. اتنی دیر میں چیک کر رہا تھا، آپ نے ذکر کیا آئی ڈی کا، تو یہاں 2 آئی ڈیز ہوتی تھی، پہلے نم آئی ڈی تھی، اس کے بعد مت آئی ڈی بن گئی ہے. تو یہ جی تھوڑا جی، سا پھر کلیئر، کس طرح لوگوں نے کس طرح فراڈ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، بیچارے کوئی اور نہ پھنس جائیں. دیکھیں ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ ہم سماجی طور پہ ایکٹیو ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ میں یہاں پر نیا آیا ہوں اور میرا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل رہا، اور مجھے یہاں پر کچھ حلقے ایسے ہیں پاکستانی معلموں کے اندر جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم جو ہے بینک آئی ڈی کرائے پہ دے سکتے ہیں. یعنی کہ کسی شخص کی بینک آئی ڈی اور بینک اکاؤنٹ آپ کو دیں گے تو آپ اس کو استعمال کریں. یعنی کہ ایک بندہ جا چکا پرانا اسٹوڈنٹ، تو اس کی آئی ڈی بک رہی ہے کہ آپ ہمیں مہینے کے 1000 کرون دے دینا یا 500 کرون دے دینا. تو جو لوگ جا چکے، ڈپورٹ ہوئے یا سویڈن چھوڑ کے چلے گئے، ان کی بینک آئیڈیاں جو ویلڈ تھیں ان کو خریدا گیا یا اس کا مس یوز کیا گیا، اور اس کے ذریعے کمپنیاں بھی بنائی گئیں. اور ان بینک آئیڈیوں پہ اگر کمپنی نہیں بنی تو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کا جب تک بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا تو ان کو کرائے پہ دے کے اس چیز کو یہ یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں یہاں کے اداروں سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ چل رہی ہے. ایسے ایسے کیسز سامنے آنے والے ہیں کہ آپ خود سنیں گے تو آپ بولیں گے کہ انہوں نے یہاں پر ریسٹورنٹ بھی کھولے ہوئے مختلف اسٹوڈنٹس کے نام پر، اور بعد میں اس کو کانکروچ بھی کیا ہے. بہت سے طلباء جو ہے یہاں پر معلموں میں پولیس کی جو ہے وہ اتریدنگ کا جو انویسٹیگیشن ہے اس کا حصہ بنے ہیں. ان کو انہوں نے بلایا ہے کہ بھائی آپ کے نام سے کمپنی کھلی ہوئی ہے اور اتنا اتنا فراڈ ہوا ہے، آپ یہ بتائیں کہ ایک بچہ یہاں پر جو پڑھنے آیا ہے پاکستان سے، اس بیچارے کو آپ کو ٹارگیٹ کرنے کا کیا مقصد تھا کہ آپ نے اس کے نام کی آئی ڈی بنائی، یا آپ نے اس کو کہا کہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے کسی بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کریں. سمپل یہ ہوتا ہے کہ راجہ صاحب، میں کسی اسٹوڈنٹ کو بولوں جس سے میری اچھی سلام دعا ہے کہ یار میں کہیں پھنسا ہوا ہوں، آپ میرے ایک دوست کے اکاؤنٹ میں 40,000 کرون سینڈ کر دیں، میں آپ کو آ کے فوراً کیش دے دیتا ہوں. اب وہ اسٹوڈنٹ شاید ہمارا جاننے والا ہو اور ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہو، اس بیچارے نے 40,000 کسی ایسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے کہ جو آگے چل کے منی لانڈرنگ کیس کے اندر پھنس گیا. اب اس منی لانڈرنگ کیس میں جب وہ کیس پھنسا ہے تو اس بچے کا بھی نام آیا ہے جس نے 40,000 اس اکاؤنٹ میں ڈالے، کیونکہ وہ جو 40,000 تھے اس کا اس بچے نے کیش لیا جو کہ کالا کیش تھا. تو وہ نہ چاہتے بھی اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر شامل ہو گیا.
اس طریقے کے بہت سارے کیسز ہیں، بہت بڑے بڑے اسکینڈل آنے والے ہیں مالمو شہر کے اندر، جن حلقہ احباب میں شاید آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہاں سے بھی بہت ساری خبریں آنا شروع ہوں گی، اور آپ صحافی ہیں تو آپ کو میں یہاں کے اداروں کا نام بتاؤں گا کہ آپ ان سے کس طریقے سے رابطہ کر کے وہ تمام تر عدالتی کارروائی نکال سکتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو پاکستان سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہو رہی ہے، کس طریقے سے جو لوگ جو نئے سویڈن کے اندر تشریف لا رہے ہیں ان کو کیا مسائل ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ نہیں ہو رہا۔ زبیر بھائی بڑی اچھی انفارمیٹیو آپ نے خبر دی ہے، یہ سب کے لیے، بلکہ یہ تو ہر کمیونٹی کے بندے کے لیے، یہ تو ان کا بھی فائدہ جو غلط کر رہے تھے کام وہ بھی اپنی اصلاح کریں تاکہ مزید آگے نہ بڑھ جائیں، غلطی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائے کہ واپسی کا راستہ ہی ان کو نہ ملے۔ تو اب تو یورپ کے قانون ہیں یا اسکینڈینیویا کے قانون، یہ تو بہت زیادہ سخت قانون دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے ملکوں کی بے عزتی ہوتی ہے، پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، بنتے تو ہم بہت زیادہ ایماندار ہیں۔ میں سب کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے اور آپ کی باتیں غور سے سننی چاہیے، آپ کی نیکی کو ماننا چاہیے، نہ کہ آپ کے خلاف کوئی بیان دے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ زبیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر آپ سے انفارمیٹیو پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ تھے زبیر صاحب جو کہ معلوموں کی فضاؤں سے کمیون کی بھی انفارمیشن دے رہے تھے، پارلیمنٹ کی بھی دے رہے تھے، اوبر کی بھی دے رہے تھے، چونکہ یہ لوکل مسائل ہیں، لوکل باتیں ہیں، لوکل سیاست کی باتیں ہیں، اور یہ لوگوں کو انفارمیشن ملنی چاہیے۔ سمجھنا ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی بھائی، کوئی بھی ہمارا لسنر آ کے بات کرنا چاہتا ہے، اس سے بہتر بات کرنا چاہتا ہے، اس سے بہتر انفارمیشن دینا چاہتا ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔